الوداع رہبر اعلیٰ الوداع شہید آیت اللہ خامنئی کی مشہد میں تدفین، نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت، رقت آمیز مناظر۔ شہید سپریم لیڈر کو آخری الوداع کہنے کے لیے مشہد کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ لاکھوں سوگواروں نے رہبر اعلیٰ کو اشکبار آنکھوں سے الوداع کیا۔ شہید آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ ان کے بیٹے مصطفیٰ خامنئی کی امامت میں ادا کی گئی۔ جنازے کے شرکاء نے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اجتماع انتقام انتقام کے نعروں سے گونجتا رہا۔ آیت اللہ علی خامنئی نے اپنے مدفن کے طور پر امام رضا کے پہلو کا انتخاب کیا۔ ایران کے ہر حملے کا جواب 20 گنا زیادہ طاقت سے دیں گے، ٹرمپ کی نئی دھمکی۔ کہا ایران کے پاس بہت کم وسائل بچے ہیں، وہ معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہے، مجھے یقین نہیں کہ وہ معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ حملہ کیا تو بھرپور جواب ملے گا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کا امریکہ کو سخت انتباہ۔ کہا اب دھونس دھمکیوں اور وعدہ خلافی کی کوئی کارروائی بغیر جواب کے نہیں رہے گی۔ آبنہ ہرمز امریکی دھمکیوں سے نہیں بلکہ صرف ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھلے گی۔ بے مقصد ہاتھ پاؤں مارنے سے گریز کرے ورنہ آپ مزید دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ چینل 5 نیوز کے پروگرام وار روم میں فیصل رضا آبادی کی پیشگوئیاں درست ثابت۔ ایک پیشگوئی درست ثابت ہوئی کہ آیت اللہ خامنئی کی تدفین فتح کے اعلان کے بعد کی جائے گی۔ دوسری پیشگوئی کی تھی کہ آیت اللہ خامنئی کے جسد خاکی کو مختلف شہروں میں لے جایا جائے گا۔ تیسری درست پیشگوئی کی کہ امریکہ ایران جنگ کسی صورت نہیں رکے گی۔ چوتھی درست پیشگوئی کی تھی کہ امریکی ڈالر کی قیمت نہیں بڑھے گی، ایران کی کرنسی کی قیمت مضبوط ہوگی۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے باوجود امریکہ ایران کے ایک دوسرے پر حملوں کی پیشگوئی بھی درست ثابت ہوئی۔ دہشت گردی کے واقعات میں مشرقی ہمسائے کا ہاتھ ہے۔ مشرقی ہمسایہ دہشت گردوں کو فنڈنگ اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ آخری فسادی دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا بلوچستان میں 4 دنوں میں بڑے سنگین واقعات ہوئے۔ دہشت گردی کے واقعات میں پولیس، فوج کے جوان اور شہری شہید ہوئے۔ بلوچستان میں 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرے گی۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کا دورہ کرغزستان مکمل۔ اسپیکر کرغز پارلیمنٹ نے صدر مملکت کو ہوائی اڈے پر الوداع کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے دورے کے دوران کرغز قیادت سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، علاقائی تعاون اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کئی مفاہمتی یادداشتیں بھی طے پائیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات پر تبادلہ خیال۔ حالیہ امریکہ ایران صورتحال سمیت علاقائی پیش رفت پر گفتگو۔ برطانوی ہائی کمشنر نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دنیا کو پرامن رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اقوام متحدہ میں سمٹ سے خطاب۔ کہا دنیا کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، نئی ٹیکنالوجی سے ہم جرائم کی بے خونی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے چینی سفیر کی ملاقات۔ پاک چین تعلقات باہمی تعاون کے حوالے سے بات چیت۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا پاکستان اور چین کی دوستی باہمی اعتماد، احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہے۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبے دونوں ملکوں کی پائیدار شراکت داری کا مظہر ہیں۔ سی پیک منصوبے سے دونوں ملک مستفید ہوں گے۔ پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کا کھلے سمندر میں کامیاب مشترکہ آپریشن اور ماڑا کے قریب ڈوبنے والے کارگو گودھاؤ کے 20 پاکستانی عملے کو بحفاظت بچا لیا۔ ایس پی آر کے مطابق کارگو بوٹ میں شدید سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور ماڑا کے قریب کارگو کشتی الحمدان یعقوب انجن روم میں پانی بھرنے سے ڈوب گئی تھی۔ کشتی میں عملے کے 20 ارکان سوار تھے جو سب پاکستانی شہری تھے۔ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس حنین نے بروقت پہنچ کر تمام افراد کو بچایا۔ پاک بحریہ کے سی کنگ ہیلی کاپٹر اور پی ایم ایس اے کے
डिफेंडर जहाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कार्गो कश्ती डूबने का वाकया और माड़ा से 32 नाइटिकल मील जुनूब में पेश आया। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में अहम इजलास में सिंध की तरक्की के स्ट्रेटेजिक मंसूबों का जायजा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अहम मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। इजलास के शुरका ने पीपीए यूनिट को कंपनी बनाने की तजवीज़ की तौसीक की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने निजी सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर दिया। कहा सिंध की माशी तब्दीली तवीलुल मुद्दती विजन का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब ने गुज़श्ता 5 माह के दौरान कराची के 6 बड़े मंसूबों की तकमील से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने हिदायत दी। कहा शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। हुकूमत सिंध कराची सखर तक हाई स्पीड ट्रेन चलाने की ख्वाहिशमंद। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन से आलमी बैंक के वक्त की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सरमायाकारी और मुस्तकबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने वक्त को येलो लाइन BRT मनसूबे की पेशरफ से आगाह किया। वक्त ने अवामी ट्रांसपोर्ट के शोबे में इस्लाहात और जदीद मनसूबों की तारीफ की। शर्जील मेमन ने कहा बड़े मनसूबों की कामयाबी के लिए इदारों के दरमियान मजबूत रवाबित नागुज़ीर हैं। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से खुसूसी बस रूट्स मुतारिफ करवा रही है। खुसूसी बस रूट से निजी सरमायाकारों को वसी मौक़े फराहम किए जाएंगे। पंजाब के कुछ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। नहीं चाहते कि हुकूमत की नाअहली से एक भी जान जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब। कहा पोटोहार रीजन में क्लाउड बर्स्ट और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मवेशियों के लिए खुराक और पीने के पानी का बंदोबस्त कर लिया। रेस्क्यू और दीगर इदारे अपनी मॉक एक्सरसाइज जारी रखें। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। अमरीकी कौंसल जनरल ने पंजाब फिल्म सिटी के क़याम और पंजाब में थिएटर रिवाइवल के लिए इक़दामात को सराहा। अमरीकी फ़नकारों और अल हमरा आर्ट्स काउंसिल के दरमियान मुश्तरका पार्टनरशिप कायम करने पर तबादला ख्याल। वज़ारत इत्तलात व सकाफ़त पंजाब और अमरीकन कौंसलेट लाहौर का कल्चर के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अस्मा बुखारी ने अमरीकी कौंसल जनरल को सुवीनियर भी पेश किया। कराची में KMC हेड ऑफिस के बाहर हासिल सर्विस और रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन का पेंशन, ग्रेजुएटी और दीगर वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। MKIM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा MKIM पाकिस्तान बल्दियाती मुलाजमीन के जायज़ हुकूक के लिए उनके साथ खड़ी है। मुलाजमीन को पेंशन और वाजिबात से महरूम रखना नाइंसाफ़ी है। अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। हो सकता है कि वज़ीर आला हाउस पर भी धरना दिया जाए। निजी कार्गो तैयारा हादसे ने कई ख़ानदानों की खुशियां छीन ली। हादसे में लापता होने वालों में इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी का अहल खाना गम से निढाल। इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी का अपने अहल खाना से आखिरी बार राबता तैयारा गिरने से तकरीबन 2 घंटे पहले हुआ। अहल खाना के मुताबिक उन्होंने फ़ोन पर कहा था हम 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। वक्त गुजरता गया, ना वो पहुँचे और ना ही दोबारा राबता हो सका। इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी 5 बच्चों के वालिद और इससे कबल PIA में मुलाजिम थे। लाहौर के इलाके इचरा में ट्यूशन सेंटर में 10 साला बच्ची की पुरअसरार मौत। 10 साला बच्ची नईवा घर से ट्यूशन पढ़ने गई थी। ट्यूशन सेंटर के वाशरूम से बच्चे की लाश मिली। पुलिस ने कत्ल, खुदकुशी और मुबैना ज़्यादती समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश करते हुए घर के मालिक को हिरासत में ले लिया। SP मॉडल टाउन असद अली का कहना है कि वाक़े के मुहर्रिकात का तयन मज़ीद तहकीकात से होगा। कराची में ली मार्केट के करीब 6 साला वली के अगवा के बाद कत्ल का मामला। कत्ल में मुलव्वस गिरफ्तार। मुलजिम हमसा के दौरान तफ्तीश तहलका खेज इंकशाफात। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि गली में इंतकाल हुआ था, सब वहाँ गए हुए थे।
جنازے کے دوران موقع پا کر بچے کو فلیٹ میں لے گیا، جنسی زیادتی کی اور پھر قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد بھی دوبارہ زیادتی کی۔ مقتول ولی میری شناخت جانتا تھا، اسی وجہ سے قتل کیا۔ لاش بوری میں بند کر کے کمبل میں لپیٹ کر الماری میں چھپائی۔ اہل علاقہ کا شک دور کرنے کے لیے ولی کے اہل خانہ کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرتا رہا۔ خوف کے باعث لاش فلیٹ کی کھڑکی سے نیچے پھینکی۔ کراچی میں مہران ہائی وے پر تیز رفتار ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ایک زخمی۔ حادثہ گوندل شادی ہال کے قریب پیش آیا۔ حادثے کا ذمہ دار ڈمپر ڈرائیور تلاش جاری۔ سی ٹی آپریشن کراچی کی انٹیلیجنس بنیاد پر بڑی کارروائی۔ کالعدم دہشت گرد تنظیم لشکر جھنگوی کے عطاء الرحمان عرف نعیم بخاری گروپ کے 2 اہم دہشت گرد گرفتار ملزم حماد علی انصاری عرف ببلو شہید ایس ایس پی سی ٹی ڈی چودھری اسلم کے گھر پر خودکش حملے میں ملوث تھا۔ گرفتار دہشت گردوں نے کراچی ایئرپورٹ کو رنگی میں رینجرز کے موبائل پر حملہ کیا۔ آر آر ایف کے ٹرک پر ہونے والے آئی ای ڈی حملے میں بھی ملوث تھے۔ ملزمان نے امجد صابری اور ملٹری پولیس اہلکار کو صدر پارکنگ پلازا کے پاس ٹارگٹ کلنگ میں شہید کیا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی زیر صدارت تیل چوری کی روک تھام سے متعلق اجلاس۔ آئی جی سندھ نے کہا تیل چوری میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز اور سخت قانونی کارروائی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ تیل چوری کی مسلسل شکایات کے دوران تعینات رہنے والے ایس ایچ اوز کو ملازمت سے برخاست کیا جائے۔ غفلت یا ملی بھگت ثابت ہونے پر متعلقہ عملے کے خلاف محکمانہ کارروائی کے ساتھ فوجداری مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ راولپنڈی میں پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے پری سیریز کیمپ کا آغاز ہو گیا۔ قومی کھلاڑیوں نے 3 گھنٹے کے بھرپور تربیتی سیشن میں حصہ لیا۔ ہیڈ کوچ سرفراز احمد، اسد شفیق اور عمر گل نے کھلاڑیوں کو مختلف ڈرلز کروائیں۔ کپتان بابر اعظم سمیت کھلاڑیوں نے نیٹ پر بھرپور پریکٹس کی۔